وضو کے مسائل میں پہلے اس بات کا بھی جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو وضو کے اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کے لیے کم از کم جو ہے وہ 1 دفعہ ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 دفعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں 157 نمبر پہ موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے وضو فرمایا، یعنی اعضاء کو ایک بار دھویا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں 158 نمبر پہ ہے، جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ توضأ مرتین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو 2 دفعہ جو ہے وہ دھویا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو 42 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 3 دفعہ، یعنی ہر اعضاء کو 3 دفعہ جو ہے وہ دھویا۔ تو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ اور کم از کم 1 دفعہ جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء فأراہ الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم۔ امام نسائی نے اس روایت کو 140 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی بدو آیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق سوال کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو سکھایا، 3 دفعہ وضو کے اعضاء دھوئے اور پھر فرمایا کہ یہ ہے وضو، جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے جو ہے فقد اساء برائی کی، تعدی زیادتی کی، وظلم اور ظلم کیا، 3 الفاظ فرمائے۔ تو زیادہ سے زیادہ 3 بار دھونا ہوتا ہے، 3 بار سے زیادہ جو ہے وضو کے اعضاء کے لیے جو ہے دھونا جائز نہیں ہے۔